علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ محترم سامعین و معزز ناظرین، میں نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 78 پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنی 3 عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس آیت کی ابتدا میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی حیثیت بتائی ہے اور پوزیشن بتائی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے بندو، جب تم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکلے تھے تو تمہاری پوزیشن یہ تھی کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے۔ تو چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کون کون سی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، جب تم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکلے تھے تمہاری پوزیشن یہ تھی لا تعلمون شیئا، تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے، انجان تھے۔ پیر رہنے کے باوجود تمہارے پاس چلنے کی طاقت نہیں تھی، ہاتھ رہنے کے باوجود پکڑنے کی طاقت نہیں تھی، آنکھیں رہنے کے باوجود بھی دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، کان رہنے کے باوجود سننے کی طاقت نہیں تھی۔ اگر کسی کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکراتی تھی، آواز سنتے بھی تھے پر یہ تمیز کرنے کا ہنر تمہارے پاس نہیں تھا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ اتنا کمزور تھے، اتنا بے کس و بے بس تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم ایسا آیا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت دی، تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل بھی دیا۔ یہ 3 نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، یہ 3 نعمتیں جو ہم نے تمہیں دی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت دی اور تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی اور تمہارے سینوں میں دل دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نعمتیں دی تمہیں اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندہ بن جاؤ، تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، آنکھوں کے ذریعے سے ہم دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، ہاتھوں کے ذریعے سے کام کاج کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیر دیے، پیروں کے ذریعے سے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، کانوں کے ذریعے سے آوازیں سنتے ہیں۔ اللہ نے اگر ہاتھ نہ دیے ہوتے تو کام کیسے کرتے؟ اللہ نے زبان نہ دی ہوتی تو بولتے کیسے؟ اللہ نے آنکھیں نہ دی ہوتی تو کیسے دیکھتے؟ اللہ نے پیر نہ دیے ہوتے تو چلتے کیسے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے، عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے بندو، جب تم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکلے تھے تمہاری پوزیشن یہ تھی کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، انجان تھے، اور اتنا کمزور تھے، اتنا کمزور تھے۔ جب تمہارے پیٹ میں بھوک لگتی تھی
یا پھر تمہارے پیٹ میں درد ہوتا تھا، ایسے ٹائم پہ بس ایک ہی بات تمہاری زبان سے آواز نکلتی تھی، تم روتے تھے، اور تمہارے رونے کی آواز جب ماں کی آواز ماں کے کانوں سے ٹکراتی تھی تو پھر ماں تمہیں اپنے سینے سے لگاتی تھی۔ ماں کے پاس دو ہی فیصلے ہوتے تھے، یا تو میرے بچے کو بھوک لگی ہے یا تو میرے بچے کی طبیعت خراب ہے۔ جو ہی تمہاری ماں تمہیں اپنے سینے سے لگاتی تھی، اپنے پستان سے لگاتی تھی، اگر تمہیں بھوک رہتی تھی تو پھر تم اس کا دودھ پی کے اپنے بھوک مٹ جاتی تھی تمہاری، اور تم خاموش ہو جاتے تھے۔ اور اگر پیٹ میں درد کی شکایت تھی، طبیعت خراب ہوتی تھی تو پھر روتے رہتے تھے۔ یعنی کہ اتنی طاقت تمہارے پاس نہیں تھی کہ اپنی امی سے کہہ سکے کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، اتنی بھی طاقت تمہارے پاس نہیں تھی کہ تم کہہ سکو کہ امی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اتنا کمزور ہو، بے کس و بے بس تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت دی، پھر تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی۔ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں دی اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندہ بن جاؤ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، کہو الحمدللہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم نعمت دی، یعنی کہ دل۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنی 3 عظیم نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر تینوں پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے تو پھر ٹائم درکار ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے افئدہ یعنی کہ دل کو موضوع بحث بناتا ہوں اور دل کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور اس کو مزید اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دل کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1599، اور یہی حدیث آپ کو بخاری میں 52 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغہ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ جسم کے اندر، بدن کے اندر، باڈی کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک وہ ٹکڑا صحیح سالم رہتا ہے، جب تک وہ ٹکڑا صحیح رہتا ہے، تب تک اس کا پورا بدن صحیح رہتا ہے، پوری باڈی صحیح رہتی ہے، پورا جسم صحیح رہتا ہے۔ اور جب اس ٹکڑے کے اندر خرابی آ جاتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فسد الجسد کلہ، تو پورا بدن ہی خراب ہو جاتا ہے، پوری باڈی بگڑ جاتی ہے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا ٹکڑا ہے جس کے صحیح رہنے سے پورا جسم صحیح رہتا ہو اور جس کے بگڑ جانے سے پورا جسم بگڑ جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دل کتنی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کہ اگر یہ صحیح رہے تو انسان کی پوری باڈی صحیح رہتی ہے، اور جب اس کے اندر خرابی آ جاتی ہے تب پھر انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ نعمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام کے تمام اپنی جگہ پہ عظیم ہیں، پر یہ نعمت یعنی کہ دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن کے پورے اعضاء میں بادشاہ کی حیثیت دی ہے، یعنی کہ یہ دل بدن کے سارے اعضاء میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، تمام اعضاء کا سردار یہ دل ہے۔ چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی اور دنیا میں پھر ہمیں آباد کیا۔ ایک انسان، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ اس باپ سے پوچھو کہ صبح سے لے کر شام تک روزی روٹی کی تلاشی لیتے ہو، آخر کیوں؟ تو اس کا جواب یہی بنے گا اس لیے تاکہ